بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عزیز لاہوری، آج میری گڈ لک ہے کہ میں ایک ایسی شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں جو علم کا سمندر ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ماشاءاللہ انہوں نے کافی ایوارڈ حاصل کیے۔ محترم ڈاکٹر پروفیسر ارشد منیر لغاری صاحب یہاں پر اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ تو میں نے سر سے ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم دیں، اپنے کیریئر کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ یہ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے تمام نیو جنریشن کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر، آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ سر۔ اور سر کیسے مطلب یہ کیریئر کا آغاز کیا، پھر کیسے اتنے آپ نے ایوارڈ لیے ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر، اور پھر آپ نے سر انٹرنیشنل لیول پر بہت ساری کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں۔ میں اکثر فیس بک پہ آپ کی وہ اچیومنٹس دیکھتا رہتا ہوں، سر تھوڑا سا بتائیں گے سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا کہ میں کچھ اپنے گزرے اوقات بھی بتاؤں اور گزری اوقات بھی بتاؤں۔ تو الحمدللہ جو آپ نے ابھی کچھ بتایا یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں اس لیے ابتدا بھی اللہ کے نام سے کر کے آپ کو اپنے جو حالات ہے بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ ہزاروں کروڑوں مخلوقات میں سے مجھے اشرف بنایا، اور میں اشرف مخلوقات میں پیدا ہوا، مگر نہ وہ کسی بھی مخلوق میں بھیج سکتا تھا۔ والدین کے لیے دعائیں ہیں کہ بچے سے لے کر میرے بابا بننے تک ہمیشہ میرے لیے فکر مند رہتے ہیں، میرے لیے سوچتے ہیں۔ اساتذہ، ان کے لیے دعائیں کہ جنہوں نے مجھے راستے اور رویے کی پہچان کا فن سکھایا، اور پھر میں اس قابل ہوا کہ میں چل بھی سکوں، دوڑ بھی سکوں اور اپنی منزل بھی پا سکوں۔ علاقہ تو میرا یہی ڈیرہ غازی خان ہے۔ 12 دسمبر 1974 کی پیدائش ہے، اور 26 نمبر بلاک میرے بچپن کا مالک ہے۔ تو یہاں دوست بھی، محلے دار بھی، اور کلاس فیلو بھی، جن میں بابر فیملی، امان فیملی اور خٹک فیملی، مہتر زادے، یہ سارے ان کے ساتھ بچپن گزرا۔ کچھ عرصہ جامپور اور راجن پور میں بھی تعلیم کے حوالے سے رہنا ہوا۔ تو گورنمنٹ مڈل سکول جامپور بڑا معروف سکول ہے، بہت پرانا سکول ہے۔ گورنمنٹ ہائی سکول راجن پور، پھر یہاں گورنمنٹ کمپریہنسو سکول۔ تعلیم کا سلسلہ انہی اداروں کے ساتھ رہا۔ پھر انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن میں نے گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان سے کی، اور جو میرا ماسٹر اور پی ایچ ڈی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہے۔ جو میری پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے وہ ترکی سے ہے، نیکمنٹ اربکان یونیورسٹی ہے کونیا میں، ترکی، وہاں سے میری پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے۔ تو یہ سارا تعلیمی سفر ہے، اور میں اپنے اس تعلیمی سفر کی جو کامیابی ہے نا، وہ ایک ناکامی کی وجہ سے سمجھتا ہوں شروع ہوا میرا کام۔ جب میں 5ویں کلاس میں فیل ہو گیا تو پھر یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ جو زحمت محنت کر کے میں نے اٹھانی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس زحمت سے جو ناکامی کی صورت میں اٹھانی پڑتی ہے۔ تو کیوں نہ میں اس زحمت کو قبول کروں جو مجھے کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ تو پھر میرے لیے آسان ہوا۔ پھر 6 سے لے کر اور پوسٹ ڈاکٹریٹ تک کا جو سفر ہے وہ مجھے لگا کہ یہ میرا اپنا سفر ہے، مجھے کبھی پھر پریشانی نہیں ہوئی۔ تو والد صاحب میرے ماشاءاللہ آرمی میں تھے، پاک فوج میں تھے۔ انہوں نے 1971 کی جنگ لڑی اور غازی کے لقب سے سرفراز بھی ہوئے، اور ان کے جو تمغے جب میں ان کے سینے پہ دیکھتا تھا، ان کی طاقت آج بھی اتنی ہے کہ کوئی پاک فوج کا کوئی جوان گزرے تو ہاتھ جو ہے وہ ماتھے تک چلے جاتی ہے۔
الحمدللہ حیات ہیں اب بھی. تو میرا جو آپ کہہ لیں پروفیشنل کیریئر ہے وہ شروع ہوا کالج آف ایگریکلچر ڈیرہ غازی خان. یہ ایک سب کیمپس تھا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا. تو جب میں ماسٹر کر کے آیا 1999 کی بات ہے یہ, تو میں نے یہاں اپلائی کیا. تو انہوں نے کہا جی جابس تو آنی ہیں, فی الحال اگر آپ منسلک ہونا چاہیں تو اس کالج کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ میرا اعزاز ہے کہ میں نے 11 مہینے کالج آف ایگریکلچر ڈیرہ غازی خان میں بغیر معاوضے کے پڑھایا, کیونکہ میرے لیے یہ خوشی تھی کہ میں ایک تعلیمی ادارے سے منسلک تو ہو رہا ہوں, رزق ہوگا تو ضرور مل جائے گا. تو پھر 11 ماہ کے بعد مجھے سب سے پہلے پر لیکچر پہ میری اپائنٹمنٹ ہوئی, میں نے قبول کیا. میں نے یہاں پہ مالی کا کام بھی کیا, میں نے یہاں کلرک کا کام بھی کیا. مجھے جو کام دیا گیا میں نے کہا میں نے وابستہ رہنا ہے تعلیمی درسگاہ سے, چونکہ یہ میرے رویوں کو, میرے فیلنگز کو نفیس بنائے گی. 2003 میں پھر مجھے پرماننٹ یہاں لیکچرشپ ملی سر. آج 2024 ہو چکی ہے. یہ 20-22 سال کا یہ سفر الحمدللہ بہت اچھا گزرا. آپ ایوارڈز کی بات کر رہے تھے. اللہ کا کرم کہ مجھے یہ موقع میرے دوستوں کے ذریعے سے ملا. میں جب یہاں کالج آف ایگریکلچر میں ہوتا تھا, میں نے ایم اے کیا ہوا تھا, یہاں ایگریکلچر کے جو دوست ہوتے تھے وہ سارے زیادہ پڑھے لکھے تھے مجھ سے. تو وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے آپس میں کہ جی ریسرچ پیپر لکھنا ہے اور جی انٹرنیشنل وزٹ کرنا ہے, پروجیکٹ بنانا ہے. تو مجھے یاد ہے آج بھی میرے 2 دوست آج بھی میرے ساتھ یہاں موجود ہیں, ڈاکٹر جاوید اقبال برمانی صاحب ہیں اور ڈاکٹر صفدر حسین بھٹی صاحب ہیں. تو ایک دن انہوں نے میری مایوسی دیکھی میرے چہرے سے نا, تو انہوں نے کہا کہ ارشد کیوں ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو تم بڑے مایوس سے بیٹھے ہوتے ہو. تو میں نے کہا جی نہ مجھے پتہ ہے پیپر کیسے لکھنے ہیں, نہ مجھے پتہ ہے پروجیکٹ کیا ہے, دنیا میں کیسے جایا جاتا ہے. آپ چونکہ سائنٹسٹ لوگ ہیں, آپ جاتے ہیں تو مجھے فیل تو ہوتا ہے. تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا سر, میں انہیں آج بھی اپنا استاد کہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ پیپر لکھنے کا طریقہ, اس طرح پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں, اس طرح انٹرنیشنل وزٹ کیے جاتے ہیں, کولیبوریشن کی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے سر کہ میں ازرہ تفنن اپنے ان اساتذہ سے جو میرے دوست ہیں انہیں کہتا ہوں کہ میں پھر آپ سے آگے نکل گیا. میں نے الحمدللہ 100 کے قریب ریسرچ پیپر لکھے. نوائے وقت, خبریں, جنگ, ان میں میرے آرٹیکل آئے. انگریزی اخبار میں بھی اب بھی لکھتا رہتا ہوں. اور دنیا کا کوئی بڑا ملک یا یونیورسٹی نہیں جہاں تک پھر میں پہنچا نہ ہوں سر. میں ہاں امریکہ بھی گیا, میں کینیڈا بھی گیا, میں آسٹریلیا بھی گیا, یورپ بھی تقریباً سوئٹزرلینڈ گیا, اور فرانس گیا, جرمنی گیا, ایشیا میں تھائی لینڈ ہو گیا, اور سری لنکا ہو گیا, ملیشیا ہو گیا, دبئی ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا. تو جہاں جہاں بھی موقع ملا میں نے تعلیم و تحقیق کے حوالے سے وہاں تک اپنا سفر کیا. باہر پڑھانے کا بھی تجربہ رہا. اسکوٹو اسٹیٹ یونیورسٹی نائجیریا میں ایک اچھی یونیورسٹی ہے, تو وہاں موقع ملا. تقریباً 2.5 سے 3 سال میں نے وہاں بھی خدمات انجام دی, اور الحمدللہ وہاں بھی میں نے پاکستان کا نام روشن کیا. میں پاکستان کا پہلا پروفیسر تھا کہ جنہیں اس یونیورسٹی کی گورننگ کونسل کا ممبر بنایا گیا. پورے پاکستان میں کی تاریخ میں میں پہلا شخص ہوں کہ جنہیں کسی بھی یونیورسٹی کی گورننگ کونسل کا ممبر بنایا گیا. میں وہاں ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ بھی تھا, بہت سی ذمہ داریاں میرے پاس تھیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو کام آتا تھا میں نے وہاں بھی پیش کیا. اور لوگ میرا نام شاید بھول گئے ہوں لیکن وہ پاکستان کا نام یاد رکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی آیا تھا جو ہمیں بہت سارے انیشیٹو میں وہاں دے کے آیا, اور وہاں ماشاءاللہ وہاں چل رہے ہیں. تو ایوارڈ کی آپ جیسے بات کر رہے تھے, تو الحمدللہ میں 3 دفعہ صدارتی ایوارڈ لے چکا ہوں سر. میں نے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب سے ایوارڈ لیا, میں نے پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب سے ایوارڈ لیا, اور میں نے جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں میں نے 2018 میں ان سے ایوارڈ لیا. تو 3 دفعہ الحمدللہ میں نے صدارتی ایوارڈ لیے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں, اور میری یونیورسٹی کے لیے بھی, کہ مجھے کنگ عبداللہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. یہ دنیا کا ایک یونیک کمپٹیشن
ہوتا ہے سر، ہر سال فروری میں جارڈن کے جو بادشاہ ہیں یہ کراتے ہیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے آپ کچھ ایسے کوئی آئیڈیاز پیش کریں کہ جو دنیا کو متاثر کرنے والے ہوں. تو اس مقابلے میں 85 آپ کہہ لیں لوگ تھے، کنٹریز تھے، جس میں امریکہ، برطانیہ، یہ سارے تھے، آسٹریلیا. تو اس میں ماشاءاللہ میں نے نمائندگی پاکستان کی طرف سے کی اور میری دنیا میں دوسری پوزیشن آئی، اور مجھے جارڈن کے بادشاہ کی طرف سے پھر سلور میڈل بھی ملا اور اچھا خاصا کیش پرائز بھی ملا سر. تو امریکن انٹرنیشنل تھیزم یونیورسٹی ہے امریکہ کی، تو پچھلے سال انہوں نے مجھے انٹرفیتھ ہارمنی پہ گولڈ میڈل ایوارڈ دیا اور ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دیا. اسی طرح استحکام پاکستان فاؤنڈیشن ہے لاہور سے، تو انہوں نے میری خدمات کے صلے میں مجھے گولڈ میڈل سے نوازا. تو الحمدللہ سلسلہ ہے، جب تک سانس ہے تعلیم اور تحقیق میری زندگی ہے، چل رہی ہے سر. یہ ایک سر مختصر بڑا سا سفر ماشاء تھا. اللہ زبردست، یعنی بڑا آئیڈیل آپ کا کیریئر کا سفر ہے ماشاء اللہ. اور میں تو بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں ایسی شخصیت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ جو مطلب انٹرنیشنل لیول کی پرسنالٹی، میں تو آپ کو کہوں گا ماشاء اللہ. اتنے آپ نے ایوارڈ لیے. اب سر فیوچر پلاننگ کوئی بتائیں گے سر؟ جی میں نے جیسے گزارش کی کہ جب تک سانس ہے تعلیم اور تحقیق ہی میرا سفر ہے، میری منزل ہے. ابھی 10 سال میری سروس کے رہتی ہیں سر. تو اس وقت جو ہے وہ 21 گریڈ میں کراس کر چکا ہوں. تو یہ جو گریڈوں کی دوڑ ہے یہاں سے میں نکل گیا ہوں. اب جو میرا ویژن ہے وہ یہی چاہتا ہوں کہ جو آنے والے میرے بچے ہیں، جو میری نسل ہے، یا یہ جو میرا آج جس ادارے سے میں منسلک ہوں، یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے کچھ ایسے انیشیٹو کر لیے جائیں، ان کے لیے کچھ ایسے جو ہے کوئی ان کے خوابوں کی تعبیر دے دی جائے کہ جو دکھ ہم نے دیکھے یا ہماری نسل نے دیکھے وہ یہ نہ دیکھ پائیں. میں کلاس میں اکثر پھر بچوں سے یہی کہتا ہوں کہ ہم سب میڈیا کر فیملی کے لوگ ہیں. ہم میں سے کوئی لینڈ لارڈ ہو، شاید کوئی بہت بڑے افسر کا بچہ ہو. ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے سر وہ علم ہے. یہ ہمیں عزت بھی دے سکتا ہے، یہ ہمیں عظمت کی بلندیاں بھی دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ناکامی ہی ناکامی ہے، چونکہ ہمارے راستوں میں فی الحال تو کانٹے بچھے ہیں نا، ہمیں وہ کانٹے چننے بھی ہیں اور وہ راستے صاف بھی کرنے ہیں. تو میں جتنی میری اگلی زندگی ہے وہ اب اسی میں نقطہ نظر سے کر رہا ہوں کہ میں بچوں کو وہ دے کے جاؤں جو مجھے نہ مل سکا، یا وہ وین دے کے جاؤں جو میں اب سمجھا ہوں کہ یہ میری ذات اور میرے علاقے، میرے ملک اور میرے مذہب کے لیے بہتر ہے. اور میں بڑا مطمئن ہوں سر. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ جنریشن ہے جسے آج ہم نوجوان کہتے ہیں، یہ سمجھنے لگے ہیں اور انہیں احساس ہونے لگا ہے. اکثر لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کیا ہے پاکستان میں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم زوال پذیر ہیں. میں کہتا ہوں عمر ہی کتنی ہے. ہم فوراً مثال دیتے ہیں یورپ کی، انہیں بھی تو 300 سال لگے یورپ بننے میں. ہم مثال دیتے ہیں امریکہ کی، انہیں بھی تو تقریباً 300 سال ہونے والے ہیں امریکہ بننے میں. ہمیں تو ابھی 75 سال ہوا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچے 75 سالوں میں سمجھنے لگے ہیں کہ کہیں راستہ غلط ہو رہا ہے. اور واقعی اگر ہمارے بچے سمجھ چکے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا یہ راستہ بہت جلد صراط مستقیم بن جائے گا. کیونکہ جب میں یورپ اور امریکہ کی ہسٹری پڑھتا ہوں قوری صاحب، تو لگتا ہے کہ ان کی نسل نے 200 سال بعد تو سوچنا شروع کیا، پھر 100 سال لگا انقلاب میں، اور پھر 100 سال لگے انہیں امریکہ اور یورپ بننے میں. ہمیں 75 سال میں اگر سمجھ آ گئی ہے تو باقی کے 20-25 سال میں مجھے لگتا ہے صراط مستقیم ملنے والا ہے. میں تو بڑا پر امید ہوں سر اپنی نسل سے. میں جب تک ہوں میں یہ کاوش کرتا رہوں گا کہ میرا ملک، میری قوم، میرا علاقہ اور میرا مذہب باشعور بھی ہو، باوفا بھی ہو اور باکردار بھی ہو. اچھا، بہت سارے سوال جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کرنے تھے وہ سارے سوالوں کے جواب ڈاکٹر صاحب نے خود دے دیے ماشاء اللہ. اور مجھے ڈاکٹر صاحب سے مل کر اس لیے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مایوس نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہوپ فل ہیں. انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جو ابھی ہم کرائسس فیس کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ حل ہو جائیں گے. یہ حل ہو جائیں گے. میں تو اکثر سرائکی میں
ہمیں ہمارے والدین بتاتے تھے کہ پہلا سال ہٹی، دوجا سال چٹی، تے تیجا سال کھٹی۔ میں اسے یہی کہتا ہوں کہ پہلا فیز جو ہے وہ تو اب ہم بن رہے ہیں نا، ابھی پاکستان بننے سنورنے میں ہے، ہماری جو نسل ہے وہ بننے سنورنے میں ہے، اس میں غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ابھی تو ایک اور چھوٹا سا وقت آنے والا ہے جس میں تکلیف بڑھ سکتی ہے، جس میں مسائل بڑھ سکتی ہیں، شاید ہم اس میں داخل بھی ہو رہے ہیں، اور یہ نوجوان نسل اگر اس بھی سفر کو کراس کر گئی تو آگے ہٹی ہے انشاءاللہ، ہمارا ہی سب کچھ ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینکس لاٹ سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا، بہت شکریہ۔ ٹھیک ایسے Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.